بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محکمہ مال کے کاغذات میں یا اس ادارے کے زیر استعمال بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ میں چند الفاظ کو اس آڈیو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے عکس شجرہ۔ عکس شجرہ سے مراد یہ ہے کہ جو میپ ایک موجود ہوتا ہے پٹواری صاحب کے پاس، اس کی جب آپ کاپی لیتے ہیں تو اسے عکس شجرہ کہا جاتا ہے۔ ایک عکس مساوی ہوتا ہے، مساوی اور یہ شجرہ پارچہ یہ دونوں میپس ہی ہیں۔ ان میپس کی جو کاپیز ہیں انہیں پھر عکس شجرہ اور عکس مساوی کہا جاتا ہے۔ میپ آپ کو پٹواری صاحب کے پاس یا آپ کو ریکارڈ روم جسے محافظ خانہ کہتے ہیں، ان دونوں جگہوں پہ میپس اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے بدستور۔ بدستور سے مراد یہ ہے کہ ایز اٹ از، یعنی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جو سابقہ انٹریز موجود ہیں وہ اسی طرح سے قائم ہے۔ جب آپ فرد لینے جاتے ہیں، آپ اپنے نام کا فرد لیتے ہیں پٹواری صاحب سے، وہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں کہ اتنی ملکیت ہے، اتنا آپ منتقل کر رہے ہیں رقبہ، ساتھ میں لکھ دیتے ہیں باقی بدستور، یعنی اس مالک کے علاوہ جو دیگر مالکان ہیں اس کھیوٹ کے اندر، ان کے حصے قائم ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو بدستور سے مراد یہ ہے۔ پھر ایک لفظ ہے، وہ ہے مذکور۔ مذکور سے مطلب یہ ہے کہ جب جو آپ کا فرد ہے اس کا جو پہلا کالم ہوتا ہے اس میں کھیوٹ لکھی ہوتی ہے، کھیوٹ نمبر مثلاً 100، ایک بار تو اس کا ذکر آ گیا 100، اور نیچے ہو سکتا ہے کہ سابقہ کھیوٹ بھی لکھی ہو کہ اس سے قبل جو جمع بندی تھی اس میں یہ کھیوٹ تھی 95، ہو سکتا ہے اس سے قبل کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہو اس کالم کے اندر۔ لیکن جب وہ کھیوٹ چلتی جاتی ہے نیکسٹ پیج تو پھر اس کو صرف لکھ دیا جاتا ہے مذکور، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہی جو پرانی کھیوٹ جس کا اوپر ہم نے ذکر کیا ہے ابھی اسی کی تفصیل یہ چل رہی ہے۔ تو جب تک اس کھیوٹ کا ذکر ختم نہیں ہوتا تو اس کو مذکور ہی لکھ دیا جاتا ہے، پھر جب نیکسٹ کھیوٹ آتی ہے تو پھر اس کا کھیوٹ نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مذکور سے کیا مراد ہے۔ پھر ایک لفظ ہے حصہ، پھر اس ادھر ہی لکھا ہوتا ہے بحصہ برابر۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی مالکان ہوتے ہیں تو ان کے حصے بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً 3 کنال رقبہ ہے تو اس کے حصے بنا دیے جائیں گے 60، یعنی مین 60 مرلے۔ اب اس میں سے جس کے 10 مرلے ہیں تو لکھ دیا جائے گا 10/60، جس کے مثال ہے 37 مرلے ہیں تو 37/60۔ تو اس طریقے سے وہ ترتیب لکھ دی جاتی ہے۔ حصے لازمی نہیں ہیں کہ اسی طرح کنالوں کو مرلوں میں تبدیل کر دیا جائے، بلکہ وہ تھاؤزنڈز میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا ڈیجٹ اس میں سے تلاش کیا جاتا ہے کہ جس میں سے پھر حصے نکالنے آسان ہو جائیں۔ یہ جب ہم میتھس میں پڑھتے تھے ایل سی ایم اور دس دیٹ، اب تو خیر بھول بھلا گئے ہیں، تو وہ فارمولاز ادھر لگا کے تو یہ سارا تیار کیا جاتا ہے کہ حصے کس طریقے سے نکالنے ہیں۔ اسی طرح آپ کو وہ تھاؤزنڈز میں ملتے ہیں کہ کسی کا حصہ لکھا ہوگا 4343، بٹے میں لکھا ہوگا 1,07,000 اتنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل حصے وہ جو نیچے دیے گئے ہیں وہ ہیں، اور اس میں سے اس شخص کے اتنے حصے ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب بحصہ برابر لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دو بندے ہیں ان کے برابر حصے ہیں، جو ایک کا حصہ ہے اسی کے برابر ہی دوسرے کا بھی حصہ ہے۔ پھر آپ کو ملتا ہے بنجر۔ بنجر کا مطلب ہے کہ یہ کلٹیویٹ نہیں ہو رہی لینڈ، یہ قابل کاشت نہیں ہے، یا اس کو کاشت نہیں کیا جا رہا، مطلب قابل کاشت تو چاہے وہ ہو لیکن اس کو کاشت نہیں کیا جا رہا، یہ بنجر ہے۔ پھر اس میں بھی ایک ہے بنجر جدید۔ بنجر جدید کا مطلب ہے کہ یہ ریسنٹلی اس پہ کاشتکاری ختم کی گئی ہے، اور بنجر قدیم کے عرصہ دراز سے یہ زمین بنجر ہے پڑی ہوئی، اس پہ کاشتکاری نہیں کی جا رہی۔ پھر ایک لفظ آپ کو نظر آئے گا غیر ممکن۔ تو غیر ممکن جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کاشتکاری پاسبل ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اس پہ مکان بن چکا ہے، اب یہ تعمیرات ہو چکی ہیں، تو اب اس پہ اس زمین یہ قابل کاشت رہی نہیں ہے۔ بنجر تو ہو گیا کہ آپ کاشت کر نہیں رہے، تو غیر ممکن کہ یہ قابل کاشت ہی نہیں ہے۔ پھر ایک لفظ ہے لگان۔ یہ ایک کالم ہوتا ہے اس میں بنا ہوا، جو فرد ہے اس کے اندر ایک کالم ہے لگان کا۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رینٹ، یعنی ایک شخص نے زمین اپنی دی ہوئی ہے رینٹ پہ،
تو جو شخص اس کو کاشت کر رہا ہے وہ رینٹ کیا ادا کر رہا ہے، تو اس کا ذکر آپ کو اس کالم کے اندر ملے گا۔ یہاں اکثر پھر لکھا ہوتا ہے بلا لگان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کوئی لگان نہیں دے رہا، بلا لگان کہ یہ ویسے ہی ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ رینٹ پے نہیں کر رہا۔ آگے پھر اس کی وجہ بھی عام طور پہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ شخص رینٹ کیوں ادا نہیں کر رہا، بلا لگان بوجہ کیا ہے، وہ وجہ بھی اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی لکھی ہوئی۔ تو یہ چند الفاظ تھے جن کو میں نے ایکسپلین کیا۔ آگے میں کوشش کروں گا کہ فردر، کیونکہ اس طرح تو سینکڑوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جو ایکسپلین کرنے والے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ لوگوں کے سامنے ان کو رکھوں۔ بہت شکریہ۔